بہت کثرت سے دوست تشریف لا رہے ہیں اور اتنی جگہ یہاں مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ گھروں میں، اگرچہ مجھے علم ہے کہ پہلے ہی ذاتی طور پر بہت سے دوستوں کے ساتھ لندن کے گھروں نے وعدے کر لیے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ممکن ہو تو اپنے نام پیش کر دیں منتظمہ کے پاس، تاکہ متفرق دوست جو کہیں اور ٹھکانہ نہ پاتے ہوں ان کے لیے انتظام ہو جائے. بہرحال اگر خدا نہ خواستہ دقت زیادہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا، وہاں خیمے لگا کر بھی انشاءاللہ گزارا کرنا پڑا تو کریں گے. لیکن آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انتظام کے معاملے میں ساری جماعت انگلستان کی پوری طرح شامل ہو چکی ہے، بند گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ مزید کارکنوں کی ضرورت پیش آئے گی. تو باہر سے آنے والے جو دوست ہیں ان کے متعلق میں نے چودھری حمید اللہ صاحب سے کہا ہے، جن کو یہاں بھی افسر جلسہ کی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، کہ افسر جلسہ اس رنگ میں تو نہیں باقاعدہ، وہ تو مقامی ہیں، لیکن افسر جلسہ کا ان کو تجربہ ہے، اس لیے ان سے میں نے کہا ہے کہ عمومی نگرانی رکھیں اور جائزہ لیتے رہیں انتظامات کا. تو چودھری حمید اللہ صاحب سے میں نے بات کی ہے کہ اگر باہر سے آنے والے شوقیہ طور پر اپنے نام پیش کرنا چاہیں تو بے شک لے لیے جائیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بیرونی مہمانوں سے جلسہ کے دوران کام نہ لیا جائے. اگر لیا جائے تو جلسہ گاہ کے اندر کام لیا جائے، اور بعد میں جلسے کے وقت پھر جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ بے شک کریں، لیکن چونکہ وہ شوق سے یہاں جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں اس لیے ان کا حق ہے. اس کے مقابل پر ایک اور بھی خیال گزرتا ہے کہ اکثر پاکستان سے آنے والے تو ایسے ہیں جو سال ہا سال سے جلسہ سنتے چلے آئے ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہے وہ سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ جن سے ہم کام لیں گے وہ بیچارے تو شاید ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کو پہلی دفعہ موقع ہوگا، یا اگر وہ پاکستانی ہیں تو مدتوں کے بعد موقع ملا ہوگا. اس لیے ان دونوں باتوں کے درمیان مجھے خیال آ رہا ہے کہ کچھ توازن کرنا پڑے گا، اور مقامی نوجوانوں کو خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ جلسے کے دوران باہر کی ڈیوٹی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ نوجوانوں کی تربیت کی خاطر بھی ضروری ہے کہ وہ ماحول دیکھیں. یہاں کے جلسے بڑے بڑے اچھے ہو چکے ہیں، کامیاب گزرتے رہے ہیں، لیکن جو باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ یہاں جلسہ سالانہ کی ایک تھوڑی سی تصویر بنے گی وہ حیرت انگیز اثر کرنے والی ہے. اس لیے نوجوان نسلوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو موقع دیا جائے. اس لیے جو میری پہلی ہدایت تھی اس میں یہ تھوڑی سی ترمیم کر لی جائے کہ مقامی دوستوں سے جو بڑے ہیں بے شک باہر کی ڈیوٹی لی جائے جلسے کے دوران، لیکن نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ جلسے میں حاضر کرنے کی کوشش کی جائے. باقی دعائیں کریں. اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے انتظام کی خامیوں کو اپنے فضل سے دور فرمائے، آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، میزبانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ایک غیر معمولی ولولے کے ساتھ ایک نئے دور میں داخل ہوں اس جلسے کے بعد. اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں آنے والوں پر بھی اور پھر واپس جانے والوں پر بھی، ان کو مہمان رکھنے پر والوں پر بھی، اور مہمانوں کے چلے جانے پر بے انتہا اداس ہو جانے والوں پر بھی. اور یہ برکتیں ایسی ہیں جو خدا کی محبت کے نتیجے میں ملتی ہیں کہ آنے کی بھی برکتیں ہیں، جانے کی بھی برکتیں ہیں، جانے والوں کو بھی ملتی ہیں، جدا کرنے والوں کو بھی ملتی ہیں. تو دعاؤں میں وقت صرف کریں اور خدا کرے کہ اس کا امپیکٹ اس علاقے میں غیر معمولی ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت کو تبلیغ کے نئے نئے رستے میسر آ جائیں. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر